बैक पे या पीठ पे दिखाऊं मैं, ये आप देख लें। ये मुझे मारा गया है और ये अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सियाब अहमद अब्बासी। नाज़रीन, आज के दिन जो पोली क्लिनिक के बाहर हवाई फायरिंग हुई है, इसके हवाले से मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल के ऊपर जो एक खबर ब्रेक की जा रही है कि इस्लामाबाद के अंदर पोली क्लिनिक के बाहर एक मसल्ला ग्रुप था जिसने फायरिंग की। इस वाक़े के मुतालिक हक़ाइक़ क्या है, ये फायरिंग करने वाला गिरोह क्या था और किन लोगों पर इस ग्रुप ने जो है वो फायरिंग की। वाकया कुछ यूँ है कि गुज़श्ता दिनों से आपने देखा कि CDA के अंदर FIA जो है वो तहकीकात कर रहा है और FIA तहकीकात करने की वजह जो है उसमें यह है कि इस्लामाबाद के अंदर जो स्पेशली रॉयल न्यूज़ के ब्यूरो चीफ शेख यासर शहजाद हैं, उसके साथ साकिब सलीम कुरैशी साहब हैं और इसी तरह डेट लाइन के एक साफी आज न्यूज़ पेपर जो है वो देने के लिए वहां गए। ये वो लोग हैं जिनके मुतालिक मैंने नाम दिए। ये इस्लामाबाद के अंदर CDA के अंदर जो करप्शन का एक गोरख धंधा है उसको बेनकाब कर रहे हैं। दिन ब दिन आपने देखा कि CDA के हवाले से करप्शन का जो एक गोरख धंधा है उसको बेनकाब किया जा रहा है। आज का वाकया भी कुछ इस तरह के, सुबह डेट लाइन के जो सहाफ़ी थे वो वहां पर अखबार डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए गए, CDA के अंदर अखबार डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए गए। तो जब उन्होंने अखबार डिस्ट्रीब्यूट की तो उसके बाद CDA के अंदर बैठे हुए कुछ अफसरान के कारिंदे और कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स हैं जिनके यहाँ पे मफादात हैं, जो CDA के अंदर तलब जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ मिली भगत है और जो CDA के अंदर फाइलों का जो एक गोरख धंधा जारी है उसके अंदर उसको बेनकाब किया जा रहा था। तो उसी सहाफ़ी को जिसने जो न्यूज़पेपर जो आकर वहां डिस्ट्रीब्यूट किया उसको बाहर CDA के बैठे हुए कुछ गुंडा अनासिर थे, उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बाद उसको पोली क्लिनिक हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कर दिया गया था। शाम के वक्त ग्रुप के सदर परवेज शौकत और जो RIUJ रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, इसके जो सदर हैं शेख यासर शहजाद और रॉयल न्यूज़ के ब्यूरो चीफ भी हैं, ये जब पोली क्लिनिक में आए और इनके साथ PFUJ वर्कर्स ग्रुप के पूरी जो है साफी नुमाइंदे भी यहाँ पर शामिल थे। तो उस वक्त जो मसल्ला ग्रुप था, जो वीडियो में आपको फुटेज में नजर आ रहा है, हवाई फायरिंग भी कर रहे हैं और उन्होंने उस वक्त इन पर कातलाना हमला किया। ये वो लोग थे जिन्होंने साफियों के ऊपर हमला किया। ये इयादत के लिए वहां पे इस्लामाबाद के पोली क्लिनिक हॉस्पिटल के बाहर मौजूद थे और इसमें जो मसल्ला ग्रुप है उसने फायरिंग कर दी। अब सवाल ये पैदा होता है, पोली क्लिनिक हॉस्पिटल जो पार्लियामेंट से गज के फासले पर है, वहां पर अगर मसल्ला ग्रुप इस तरह आकर हवाई फायरिंग कर रहा है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहां पे जो पोली क्लिनिक की जो इंतजामिया है वो अगर इतनी बेबस है, वहां पे जो मरीज आते हैं, दूर दूर से मरीज आते हैं इलाज करवाने की घर से वहां पर मौजूद थे, तो क्या इस्लामाबाद इंतजामिया इतनी लापरवाह हो चुकी है कि ये कोई कच्चा का इलाका नहीं है, ना कोई लियारी का इलाका है, ना ये कराची के अंदर हम सुनते थे कि वहां पर दिन दिहाड़े आकर डाकू ने असले की नोक पर जो है हॉस्पिटल्स के बाहर हमला कर दिया, थानों के बाहर हमला कर दिया। लेकिन आज इस्लामाबाद की पोजीशन ये है कि इधर आज शाम 6 बजे के करीब जो है हमला किया गया। ये एक सवालिया निशान है इस्लामाबाद इंतजामिया के ऊपर कि क्या वजह है कि यहाँ पर जो डाकू हैं, जो मसल्ला ग्रुप हैं, वो असले की सरेआम फुटेज के अंदर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो ग्रुप था इसके अंदर जो अनासिर शामिल है, 10 से 15 लोगों का एक जत्था था जिसने पोली क्लिनिक हॉस्पिटल के बाहर
پی ایف یو جے ورکر گروپ کے جو صافی تھے جو اپنے صافی بھائی کی عیادت کرنے کے لیے یہاں پر آئے تھے ان پر کس طرح حملہ کیا. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آباد کے باشندے محفوظ ہیں جبکہ سیکٹریٹ کے قریب قریب پارلیمنٹ ہاؤس کے چند گز کے فاصلے پر پولی کلینک ہاسپٹل کے باہر اس طرح آ کر سریعام فائرنگ کی جا رہی ہے. اور پھر ہم جو ہمارے شیخ رشید صاحب ہیں یا عمران خان صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ سندھ کے اندر جو ہے پولیس ناکام ہو چکی ہے. تو بھائی یہ بتائیں کہ آج ایک صافی برادری کے اوپر حملہ ہوا اور یہ حملہ کرنے والے لوگ بھی سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر سریعام دیکھا بھی جا سکتا ہے کہ یہ لوگ کون سے ہیں. اس وقت رات کے تقریباً 11 بج چکے ہیں. ہم تھانہ اپارہ کے باہر موجود ہیں. یہ تھانہ اپارہ ہے. اس کے اندر ایف آئی آر کرنے کے لیے پوری صافی برادری پی ایف یو جے ورکر گروپ یہاں پر موجود ہے. کے اوپر 780A کے مقدمات شامل ہونے چاہیے جنہوں نے دن دیہڑے آ کر ایک تو پولی کلینک ہاسپٹل کے باہر حملہ کیا, اس کے بعد صحافیوں پہ حملہ کیا کیونکہ حکومت نے ابھی ریسنٹلی جو بل پاس کیا اس کے اوپر اگر کسی بھی صحافی کو زدوکوب کیا جا رہا ہے تو اس کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ بنتا ہے. یہاں تک پوری صحافیوں کی ایک آواز شامل تھی. پی ایف یو جے ورکر گروپ کے صحافی پنڈی اسلام آباد کے نمائندہ صحافی موجود تھے, ان پر حملہ کیا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا سچ بولنے کی جو سزا ہے وہ اس قدر بڑھ چکی ہے کہ آپ کے پالے ہوئے گنڈے جو ہے سریعام آ کر فائرنگ کرے, لوگوں کے اوپر فائرنگ کریں. اس کے بعد وہاں پر جو مختلف جو پیشنٹ تھے مریضوں کی عیادت کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں وہ محفوظ نہیں ہے. تو وہاں پر پولی کلینک انتظامیہ کا بھی پول کھل گیا کہ کس قدر یہاں پہ سیکیورٹی ہے. اس کے بعد اسلام آباد انتظامیہ پر ایک سوالیہ نشان ہے کہ اسلام آباد کے باشندے اب یہاں محفوظ نہیں ہیں. دن آئے دن ہم یہ تو دیکھتے تھے کہ چوری ڈکیتی کی وارداتیں ہو رہی ہیں, پر یہ اب نیا کچھ ہوتا جا رہا ہے کہ اسلام آباد کے اندر سریعام جتھا گروپ جو ہے وہ آ کر یہاں پہ فائرنگ کر رہے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ کسی طرح محفوظ نہیں ہیں. خدارہ شیخ رشید صاحب اسلام آباد آپ کے نزدیک ہے, آپ کراچی مت جائیں, آپ سندھ مت جائیں, پہلے اسلام آباد کی حالت کو بہتر کریں, اسلام آباد کی انتظامیہ کو آپ بہتر کریں. یہاں پہ شہری کسی طرح محفوظ نہیں ہے. تمام ویڈیو دیکھنے والے خصوصاً اسلام آباد کے شہری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ یہ شام سے جب یہ فوٹیج آئی تو اس کے بارے میں کسی کو حقائق معلوم نہیں تھے کہ یہ جو پولی کلینک کے باہر حملہ ہوا ہے یہ کن دو گروپوں کے درمیان تھا. کوئی گروپ نہیں تھا, یہ جو وہی گروپ تھا صحافیوں کا جنہوں نے سی ڈی اے کے اندر کرپشن کو بے نقاب کیا. اس کے مقابلے میں سی ڈی اے کے کچھ پراپرٹی ڈیلر جن کا سی ڈی اے کے اندر گڑھ جوڑ تھا, جنہوں نے بوگس فائلوں کا دندہ جاری کیا ہوا تھا, انہی کے خریدے ہوئے کچھ کارندے تھے, انہی لوگوں نے آ کر ان لوگوں پر حملہ کر دیا جو اپنے صحافی بھائی کی عادت کے لیے وہاں موجود تھے اور آ کر سریعام فائرنگ کر دی. اگر اسلام آباد کے اندر صحافی محفوظ نہیں ہے تو میں سوال کرتا ہوں وزیر اعظم پاکستان سے پھر عام شہری کیسے محفوظ ہوگا. کے وقت یہ جب واقعہ ہوا, جب مجھے اس کی خبر ملی کہ پہلے تو ایک صحافی کو صبح مارا گیا, اس کے بعد وہ پولی کلینک ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہے, اس کے بعد یکدم مجھے 5 سے 6 بجے کے قریب یہ خبر ملی کہ رائل نیوز کے بیورو چیف شیخ یاسر شہزاد اور پی ایف یو جے کے ورکر گروپ کے صدر پرویز شوکت پر بھی حملہ ہو گیا ہے اور ہاسپٹل کے باہر ہوا. تو میں فوراً اس وقت جو ہے علی نواز اعوان صاحب ایک وہاں پر موجود تھے, ان سے میں نے ملاقات کی. ان کو میں نے یہ بتایا کہ جناب سی ڈی اے کے اندر کرپشن کا گورکھ دھندا جاری ہے, کیا وجہ ہے کہ آپ سی ڈی اے کو آپ لگام نہیں ڈال رہے. تو مجھے یہ ان کا جواب سن کر بڑا تعجب ہوا. علی نواز اعوان کا یہ کہنا تھا کہ سی ڈی اے کے اوپر میرا اختیار نہیں ہے, سی ڈی اے اپنا کام کر رہا ہے. مجھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب علی نواز اعوان صاحب, اسلام آباد کے باسیوں نے آپ کو منتخب کیا ہے, لوگ سوال کرتے ہیں تو آپ سے سوال کریں گے کیونکہ ووٹس آپ نے لیے ہیں. اگر آج کرپشن کا بازار گرم ہے سی ڈی اے کے اندر, کیونکہ گورنمنٹ تو آپ کی ہے, آپ سوال نہیں کریں گے تو پھر کون سوال کرے گا. سی ڈی اے کے اندر اگر آپ کارروائی نہیں کریں گے, عمران خان تک یہ نہیں پہنچائیں گے کرپشن کے, جو عمران خان کی ناک کے نیچے اتنی بڑی کرپشن ہو رہی ہے, تو پھر بتائیں کہ سی ڈی اے کے حوالے سے کون ذمہ دار ہے. ایک منتخب نمائندہ جب یہ کہتا ہے کہ میں سی ڈی اے کے معاملات سے لا علم ہوں, مجھے نہیں پتا, تو پھر اسلام آباد کے شہری کس کے پاس جائیں گے. اگر علی نواز اعوان کا یہ مجھے جواب ملا, جو مجھے حیرانگی بھی ہوئی ہے کہ سر آپ اگر سی ڈی اے کے پاس آپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہے تو کم سے کم آپ یہاں کے نمائندے ہیں, یہاں کے لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے ہیں, اسلام آباد کے مسائل حل کرنے کے لیے ووٹ دیے ہیں, اس لیے نہیں ووٹ دیے تھے کہ آپ کرپشن کے اوپر اپنا جو ہے کرپشن کے اوپر پردہ ڈالیں, بلکہ اس کو چاک کرنے کے لیے آپ کو ووٹ دیے تھے. اور پھر دوسرا تحریک انصاف کا موٹیو جو ہے وہ یہی ہے کہ کرپشن سے پاک پاکستان. تو پھر یہ کون سا کرپشن سے پاک پاکستان ہوا جب اس کا نمائندہ مجھے کہتا ہے کہ مجھے سی ڈی اے کے معاملات کا علم نہیں ہے, تو پھر ہم کس کے پاس جائیں گے.